ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فداہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ روزانہ جمعہ کے خطبے میں آپ حضرات یہ آیت کریمہ سنتے ہیں کہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے یأمر بالعدل، انصاف کرنے کا، والاحسان، نیکی کرنے کا، وإیتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دینے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، والبغی، اور سرکشی سے منع کرتا ہے، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم لوگ دھیان دو۔ یہ آیت کریمہ جمعہ کے خطبے میں روزانہ پابندی کے ساتھ میں اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوئے ہوئے لوگوں کو جگایا ہے۔ سوئے ہونے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ حضرات کو نیند آ گئی ہو، نہیں، ہم لوگ دنیا کے معاملے کے اندر بالکل نہیں سوئے ہوئے ہیں، ایک دم جاگ رہے ہیں۔ اگر نائٹ میں ڈیوٹی ہے تو رات میں بھی نہیں سوتے ہیں، اور اگر صبح میں جلدی ڈیوٹی ہے تو فجر کی اذان سے پہلے ہی ٹفن تیار کر کے ہم لوگ کام پہ نکل جاتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم لوگ سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں جو جگایا گیا ہے وہ اس لیے جگایا گیا کہ دین کے معاملے میں ہم لوگ سو رہے ہیں، اور ایسی نیند سو رہے ہیں کہ بار بار کی دستک اور بار بار کی جگانے کے باوجود بھی ہماری اس سستی اور کائلی اور اس نیند کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ رب نے یہ شان بیان فرمائی کہ اللہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، یہ رب کی شان ہے۔ اور توریت اور انجیل میں آپ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اور انجیل کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت بیان فرمائی، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ محبوب کیا کریں گے؟ اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے۔ رب کی یہ شان اور محبوب کی یہ صفت قرآن مقدس کے اندر بیان کی گئی کہ اچھی باتوں کا حکم دیں گے اور بری باتوں سے منع کریں گے۔ تو اچھائی کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف سے امت بڑی بے توجہی اور غفلت بلکہ پورے طور پر نیند کا شکار ہے۔ ویسے تو آپ حضرات نے اس حوالے سے کتنی بار گفتگو سنی ہوگی، آج میں خاص پس منظر کے اندر اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے اس امید پر رکھنا چاہتا ہوں، سب تو نہیں لیکن مجھے امید ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو میری بات پر بیداری کا ثبوت پیش کریں گے، اس لیے کہ آج جو
اپنے ملک کے بلکہ پوری دنیا کے جو حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ان حالات کا تجزیہ، ان حالات کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد میں لوگوں نے بڑے تفسیریں کیے، بڑے تجزیے کیے، اپنی اپنی رائے پیش کی۔ میں نے اس آیت کریمہ کے اندر جب غور کیا تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ ان مشکل حالات کی ایک بڑی وجہ، ہمارے اوپر آنے والے عذاب کا ایک بڑا سبب اور ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا بند کر دیا، بلکہ کم کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر بلائیں، مصیبتیں اور آفتیں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جب برائی کریں اور قوم ان کو برائی سے طاقت کے باوجود نہ روکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے انہیں عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ جو گناہ کرتا ہے مرنے کے بعد تو عذاب آئے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر قوم کے اندر گناہ ہو، برائیاں ہو، بدکاریاں ہو، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں طاقت کے باوجود بھی ان کا ہاتھ نہ پکڑے، انہیں گناہوں سے نہ روکیں، انہیں برائیوں سے باز نہ رکھیں، تب پھر اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں، موت سے پہلے دنیا ہی کے اندر عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، تم لوگ قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا تدیتم، اے ایمان والوں اپنی فکر کرو، تم کو نقصان نہ پہنچائے گا جو گمراہ ہوا جب تم لوگ ہدایت پر ہو۔ اس آیت کریمہ کو تم لوگ پڑھتے ہو نا، حضرت ابو بکر صدیق نے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا، سنو، میں نے خود اللہ کے رسول علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جب لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں اور لوگ طاقت کے باوجود انہیں گناہوں سے نہ روکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو گناہ ہو رہے ہوں، بدکاریاں اور سیاکاریاں ہو رہی ہوں، لوگوں میں روکنے کی طاقت ہو، اس کے باوجود بھی وہ ایسے موقع پر آگے بڑھ کر کے برائیوں کی روک تھام نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ سخت بات وہ ہے جس کو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اگر تم طاقت کے باوجود نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائیوں سے نہیں روکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظالم حکمرانوں کو، ظالم بادشاہوں کو، ظالموں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، اور وہ ظالم بادشاہ اور ظالم حاکم تمہارے بڑوں کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے، تمہارے چھوٹوں پر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ پھر تم رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگو گے، تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، تم اللہ کی بارگاہ کے اندر سوال کرو گے، تمہارا سوال پورا نہیں ہوگا، تم رب کی بارگاہ میں معافی چاہو گے تو تمہیں معاف بھی نہیں کیا جائے گا۔ آپ آج پوری دنیا کے موجودہ حالات کو دیکھیں، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا ہم نے کتنا کم کر دیا یا کتنا چھوڑ دیا، برائی سے روکنے کے اندر ہم لوگ کتنے پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد میں اگر یہ بلائیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں، مشکلات اگر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں تو ادھر ادھر کا ریزن، سبب اور وجہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیرہ، تجزیہ اور اس کے اوپر رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول نے بہت پہلے فیصلہ کر دیا، گناہ پھیلے، تمہارے اندر طاقت ہو، تم لوگ نہیں روکو گے تو عذاب آئے گا اور عام عذاب آئے گا۔ اس سلسلے میں جو روایتیں میں نے پڑھی، ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کے اوپر عذاب نازل کیا جس بستی کے اندر 17,000 نیک لوگ رہتے تھے۔ بتاؤ 17,000 نیک لوگ جس علاقے میں رہتے ہوں، اس علاقے میں کیسے عذاب آئے گا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، جب اتنے نیک لوگ وہاں پر موجود ہیں تب پھر اللہ نے اس بستی کو کیوں برباد کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ اللہ کے غضب کی وجہ سے غصہ نہیں ہوتے تھے، اور وہ لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائیوں سے منع نہیں
کرتے تھے. یعنی 17,000 نیک لوگ اگر کسی بستی میں ہوں لیکن وہ نیک لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں, ان کو گناہوں سے منع نہ کریں, اچھی باتوں کا حکم نہ دیں, اور اللہ کے غضب کی وجہ سے غضبناک نہ ہو, یعنی کوئی گناہ کرے تو ان کو غصہ نہ آئے, بالکل وہ لوگ کوئی ایکشن میں نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو بھی تباہ کر دیتا ہے جس بستی میں 17,000 نیک لوگ رہتے ہوں. اور پھر وہ روایت حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی, اے یوشع میں اس بستی کو تباہ کروں گا جس کے اندر 40,000 نیک لوگ رہتے ہیں اور 60,000 گنہگار رہتے ہیں. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ اے پروردگار عالم, جب 40,000 نیک لوگ ان کے اندر موجود ہیں تو تو ان کو کیوں ہلاک کرے گا؟ رب نے ارشاد فرمایا, وہ نیک لوگ میرے غضب کی وجہ سے غضبناک نہیں ہوتے. یعنی لوگ گناہ کرتے ہیں, ان کو دیکھ کر ان کو غصہ نہیں آتا, ان کو دیکھ کر کے ان کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا, ان کو احساس نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ یہ ان برے لوگوں کے ساتھ میں کھاتے پیتے ہیں. تو جہاں پر ان 60,000 گنہگاروں کو برباد کیا جائے گا, ان 60,000 کے ساتھ میں ان 40,000 نیک لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اور ایک اور روایت کے اندر موجود ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی کو تم الٹ دو, فلاں بستی کو تباہ کر دو. فرشتہ عرض کرتا ہے, مولا جس بستی کے اندر تو نے مجھے عذاب لے کر کے بھیجا ہے اس بستی میں ایک بندہ بڑا نیک ہے, اس نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا, بڑا پرہیزگار ہے, نیک بندہ ہے, وہ کبھی گناہ کرتا نہیں ہے, ہمیشہ گناہوں سے دور رہتا ہے. رب نے ارشاد فرمایا, اس پوری بستی کو تباہ کر دو اور اس نیک کو بھی اسی بستی کے ساتھ میں تباہ و برباد کر دو. فرشتے نے پوچھا, مولا وہ نیک آدمی کیوں برباد ہو رہا ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا, اس لیے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں, اس کا چہرے کا رنگ نہیں بدلتا, یعنی گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے, اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتا, گناہوں سے منع نہیں کرتا, اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتا, تو پوری بستی عذاب میں مبتلا ہوگی. تو ساتھ میں وہ نیک آدمی بھی جس نے کبھی گناہ نہیں کیا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا. حضرات مکرم, بندہ اگر غور کرے, آج دیکھیں اخباروں کے اندر, میڈیا کے اندر, سوشل میڈیا میں اتنے تبصرے سب علامۃ الدہر بنے ہوئے ہیں, اپنے وقت کے سب مفتی بنے ہوئے ہیں, جن کو جو ہے عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, جنہیں کچھ نہ آتا وہ بڑے بڑے مفتی بن کر کے تبصرہ لکھتے ہیں, یہ کالج مسلمانوں نے نہیں بنا اس لیے یہ ہو گیا, اس طرح سے انہوں نے یہ کام نہیں کیا, اس طرح تعلیم کے اندر آگے نہیں بڑھے, اس طرح یہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں ہزاروں تبصرے اپنی جگہ, لیکن اگر تمہیں صحیح طور پر اگر ریزن, سبب اور وجہ اپنی بربادی کی جاننی ہے تو وجہ بربادی ایک ہی ابھی فی الحال میری سمجھ میں آتی ہے کہ جب گناہ ہو اور بندہ نیکی کا حکم نہ دے اور گناہوں سے نہ روکے, پھر اللہ کا عذاب عام ہو جاتا ہے. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ کچھ لوگ گناہ کریں تو باقی لوگوں کو کیوں برباد کیا جاتا ہے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کچھ خاص لوگ گناہ کریں تو ان خاص لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو برباد نہیں کرتا ہے. کچھ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سب کو برباد نہیں کیا جاتا, لیکن آگے کی بات سنیں. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, ہاں اگر قوم کے اندر گناہ ہوں اور جو لوگ ان گناہوں کو دیکھیں, ان لوگوں کو گناہوں سے نہ روکیں اور ان کو برائیوں سے منع نہ کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ان خاص لوگوں کو برباد کرتا ہے, ان خاص کے ساتھ میں عام لوگوں کو بھی عذاب کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے. یعنی صرف گنہگار نہیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہوتے, گنہگاروں کے ساتھ میں جو ہے نیک لوگوں کو بھی عذاب میں گرفتار کیا جاتا ہے. تب اللہ کا عذاب عام طور پر آتا ہے اور ساری قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے. بتاؤ وہ امت دنیا کے اندر جتنی قومیں ہیں اپنے لیے جیتی ہیں کہ ہمیں اپنے لیے کیا کرنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے, کیسے دنیا کی دوڑ میں آگے نکلنا. لیکن یہ امت محمدیہ علی طائیت و سنا وہ امت ہے جو صرف اپنے لیے نہیں جیتی ہے. اس امت کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے, تمہیں اپنے لیے بھی جینا ہے اور ساری مخلوق خدا کی ہدایت کا کام تمہیں کرنا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو امتیں ظاہر کی گئی لوگوں میں ان میں سب سے بہتر تم امت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ ہماری خوبی ہے جو رب نے بیان فرمائی ہے کہ یہ امت اپنی فکر نہیں کرتی ہے صرف، بلکہ اس امت کا ہر فرد ہر ایک بندے کی فکر کر کے انہیں ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ آج آپ بتائیں کتنے لوگ اپنی فکر کر رہے ہیں، کتنے لوگ اپنی فکر کر رہے ہیں اور کتنے لوگ اپنے ماتحتوں کی فکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات سے بھی بہت پہلے پردہ ہٹا دیا تھا۔ ایک بار اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب تم لوگ نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے منع نہیں کرو گے؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو جائے گا؟ یعنی صحابہ کو تعجب ہوا، بہت تعجب ہوا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ تو مسلمان کی صفت ہے، مسلمان اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ لیکن اس دور میں وہ طریقہ تھا۔ آج اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا کھال کھال نظر آتا ہے صرف بعض جگہوں کے اندر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول ایسا ہو جائے گا؟ میرا آقا نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا، بلکہ فرمایا اس سے بھی سخت ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول کیا ہوگا؟ میرا آقا نے ارشاد فرمایا ایسا ہو جائے گا، کیا حال ہوگا تمہارا جب تم لوگ برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ ایک دم الٹا معاملہ ہو جائے گا، برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے۔ اب آپ بتائیں یہ منافقین کی صفت ہے۔ منافقین کے بارے میں رب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ وہ جو منافقین کی صفت تھی میرے آقا نے فرمایا تھا بعد میں یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں کیا حالات ویسے نہیں بن گئے؟ اگر بیٹا داڑھی رکھ رہا ہے تو باپ منع کر رہا، ماں منع کر رہی داڑھی نہ رکھو، تم کو نہیں تو گھر میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ بتاؤ گناہ کا حکم دیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اگر کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم مسیطر بن کے رہ جاؤ گے تو پھر سارے جو ہے دوسرے کام کیسے کرو گے؟ یہ تو میں ایک دو مثال دیا، ورنہ آپ دیکھیں گناہوں کی دعوت دینا اور نیکیوں سے روکنا دن بدن اس کا چلن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر کوئی بیٹا کوئی اگر نیک بننا چاہتا ہے نا تو خود ماں باپ اس کے نیکی کی راہ کے اندر روڑا بن کر کے آگے آتے ہیں، یہ کرو گے تو تم دنیا کے معاملے میں پیچھے رہ جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ کوئی کہتا ہے کہ میں شیئر مارکیٹ میں پیسہ نہیں لگاؤں گا کیونکہ وہ جائز نہیں ہے، گھر والے کہتے ہیں لگاؤ سب ترقی کر رہے تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ یہ گناہوں کا حکم دینا عام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر تم ایسا کرو گے پیچھے نہیں رہ جاؤ گے، کہیں پیچھے نہیں رہ جاؤ گے، تم ہی لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن لوگوں کا نظریہ بن گیا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو ہم لوگ پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ بتائیں عرب کے ماحول میں جو لوگ گناہوں کی بھٹی کے اندر تپ رہے تھے، میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور انہیں نیکی کی طرف میرے آقا علیہ السلام نے بلایا، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا۔ ان لوگوں نے جب عمل کیا نا وہ پیچھے رہ گئے، وہ پیچھے نہیں رہے، وہ اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے تم لوگ ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ پتہ نہیں کیسا لوگوں نے مائنڈ بنا کر کے رکھا ہے، دین پہ عمل کریں گے تو ہم لوگ دنیا کے اندر پیچھے رہ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جس دین کو چھوڑ کر کے تم دنیا کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہو ایسی دنیا کو آگ لگے، ایسی دنیا ہمارے کوئی کام کی نہیں ہے جو ہمارے دین کو ہم سے ترک کروا دے۔ تو یہ ایک بڑا اہم فریضہ ہے اس امت پر، بڑا اہم فرض ہے یہ کہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ آج یہ ذمہ داری نبھانا ہم نے چھوڑ دیا ہے اور اسی وجہ سے ہم لوگ جگہ جگہ عذاب کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کے اندر پڑ رہے ہیں۔ اور آج تو ایسا ماحول ہو گیا لوگوں کا کہ اگر کوئی نیکی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسی کو برا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جو لوگ نیکی کا حکم دیں گے برائی سے منع کریں گے وہ مردار گدے سے بھی زیادہ جو ہے وہ ناپسند کیے جائیں گے۔ مردار گدے کو تو لوگ پسند کریں گے لیکن نیکی کا حکم دینے والے برائی سے منع کرنے والے کو لوگ پسند نہیں کریں گے۔ ابھی پورے طور پر وہ حالات نہیں بنے لیکن ان حالات کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں ان حالات کی طرف۔ میں خود اپنی بات بتاتا ہوں، کتنے ایسے لوگوں کو جب اچھی بات بتاؤ نا تو اس کے بعد میں وہ ایسا منہ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں کہ لگتا ہے جیسے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے اچھی بات اور ان کو گناہوں سے روکنے کے لیے جب کہا نا اب 5-5 سال ہو گئے وہ چہرہ دکھانے کے لیے بھی میں چاہتا ہوں ایسے لوگوں
کا تو دور ہو جانا ہی بہتر ہے. جو نیکی کی دعوت قبول نہ کریں, برائی کو ترک نہ کریں, ایسے لوگوں کا تو دور چلے جانا ہی بہتر ہے. ایک بندہ آیا, بولے میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے. میں نے کہا کہ تم بے نمازی ہو, تمہارے گھر میں کھانا کھانے نہیں آؤں گا. تو وہ چلا گیا. 10 سال ہو گئے, واپس اب مصافحہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے, ایسے لوگ اور دور چلے جائیں تو اچھا ہے. اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے نیکی کی دعوت دینے کا حکم دیا اور برائی سے ہمیں روکنے کا حکم دیا. اگر یہ ذمہ داری ہم نہیں نبھائیں گے, علماء کی ذمہ داری ہے. رب تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت. کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پادری اور ان کے درویش ان لوگوں کو روکتے؟ کس بات سے روکتے؟ حرام کھانے سے اور بری بات سے. اور پھر رب نے فرمایا لبئس ما كانوا يصنعون, بہت برا کام کر رہے ہیں وہ لوگ. یعنی جو حرام کھانے سے اور لوگوں کو بری بات سے نہیں روک رہے, وہ علماء بہت برا کام کر رہے ہیں. تو اگر کوئی عالم اپنی ذمہ داری نہ نبھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے وہ برا کام کر رہے ہیں. اب چاہے کوئی راضی ہو, چاہے کوئی ناراض ہو, چاہے کسی کی تیوری چڑھ جائے اور چاہے کسی کا چہرہ بگڑ جائے, حق کی دعوت دینا, دین کی طرف بلانا, یہ ذمہ داری پوری امت کی بنتی ہے. اپنی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اگر کوئی بندہ اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتا تو وہ گرفتار عذاب ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کو بڑے اچھے انداز میں سمجھایا. ایک بار میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر خرابی کہاں سے شروع ہوئی. آپ اس حدیث پاک پہ غور کرنا, پھر جا کر کے جائزہ لینا کہ ہمارے اندر یہ خرابی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے بنی اسرائیل میں خرابی کہاں سے آئی؟ فرمایا خرابی یہاں سے آئی کہ ایک نیک آدمی دوسرے بندوں سے ملتا تھا تو ان کو کہتا تھا کہ تم لوگ غلط کام کر رہے ہو, ناجائز کام کر رہے ہو, تم لوگ ایسا مت کرو. انہیں برائی سے منع کرتا تھا, منع کر دیا, اچھا کام کیا. اس کے بعد میں جب اگلے دن ملتا تھا تو وہ لوگ ابھی تک برائی میں مبتلا ہیں, لیکن یہ جو منع کرنے والا ہے نا, کل تو منع کیا تھا, آج ان کے ساتھ میں کھانا بھی شروع کر دیا, پینا بھی شروع کر دیا, ان کے ساتھ میں بیٹھنا بھی شروع کر دیا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو آپس میں ایک جیسا کر دے گا. کہتے نا خربوزے کو دیکھ کر کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اگر نیکی کا حکم دینے والا نیکی کی دعوت دیتا ہے نا, کبھی کبھی ایسا تھا سامنے والا جب نہیں بدلتا نا, یہ الٹا نیکی کی دعوت دینے والا بھی انہی کی طرح برا بن جاتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی طرح کر دیا, یعنی سب ایک ہی طرح سے گناہوں کے اندر مگن ہو گئے. اور اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے وہ آیت کریمہ پڑھی, لعن الذین کفروا علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد کی زبانی ان لوگوں پر لعنت فرمائی. کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, جو ایک دوسرے کو بری بات سے منع نہیں کرتے تھے. اللہ نے ان پر لعنت فرمائی. اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں نیکی کا حکم دینا ہوگا, تمہیں برائی سے روکنا ہوگا, تمہیں ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہوگا, تمہیں لوگوں کو حق کی طرف جبرن پکڑ کر کے لانا ہوگا, حق کی طرف موڑنا ہوگا. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہودیوں پہ لعنت کی, ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی لعنت فرمائے گا. آج یہ کام ہم نے چھوڑ دیا, ہمارے اوپر کتنے عذاب اتر رہے ہیں. کیا یہ رب کی طرف سے یہ اس لعنت کا حصہ نہیں ہے جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک کرنے پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے؟ اور یہ تو ایک روایت ہے. دوسری روایت میں تو میرے آقا نے یہ حدیث بیان کی نا, آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, ٹیک چھوڑ کے بیٹھ گئے, سیدھے بیٹھ گئے, اور اس کے بعد میں کہا تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا ہوگا اور ضرور برائی سے روکنا ہوگا. یعنی اگر ایسا نہیں کرو گے تو مطلب گرفتاری عذاب کر دیے جاؤ گے. کتنی واضح یہ حدیث پاک ہے جو انسانوں اور مسلمانوں کو جھنجھوڑ دینے والی ہے کہ بندہ اگر حالات کا تجزیہ کرے اور ادھر ادھر کے تفسیریں کرے اور ادھر ادھر کی پنچایت کرے, تو اس کو چاہیے کہ ساری پنچایتیں چھوڑ کر کے تمہیں اس طرف آنا ہوگا جس طرف آنے سے بھلائی ملتی. آپ یاد کریں حنین کا میدان, حنین کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد میں اپنے صحابہ کے ساتھ میں جب بڑھے, حنین کی طرف گئے تو کافر چھپے ہوئے تھے. انہوں نے
نے اپنی جگہوں میں سے تیروں کی برسات کر دی. جب تیروں کی بارش ہوئی تو صحابہ کرام تیتر بیتر ہو گئے, افراتفری مچ گئی. میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا؟ الیہ یا عباد اللہ, الیہ یا عباد اللہ, اے لوگوں کہاں جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو, آؤ میرے پاس آؤ, میرے پاس آؤ. پھر صحابہ سب جمع ہو کے میرے آقا کی بارگاہ میں آئے. اللہ نے ان کو عزت اور فتح سے مالا مال فرمایا. کل اگر افراتفری مچے, کل اگر تیتر بیتر کوئی ہو جائے, اگر کوئی ادھر ادھر ہو جائے, تو میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میرے پاس آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ اگر بھلائی ملے گی تو در مصطفیٰ پہ ملے گی. آج بھی وہی حکم ہے, تمہیں ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں. میرے آقا علیہ السلام تمہیں آواز دے رہے, ادھر آؤ, میری طرف آؤ, میری طرف آؤ, امر بالمعروف کی طرف آؤ, نہی عن المنکر کی طرف آؤ, نیکی کی دعوت دینے کی طرف آؤ, برائی سے روکنے کی طرف آؤ. تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. حضرات مکرم, یہ ایسا واضح نسخہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حنین کے میدان کے اندر ہمیں عطا فرمایا تھا. اور ایک بات اور یہاں پر بڑی اہم ہے کہ لوگ حالات کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں. میری بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں, حالات سے زیادہ دین اہم ہے, حالات سے زیادہ شریعت اہم ہے. حالات اور کتنے بھی مشکل حالات ہو, ان سے زیادہ میرے آقا علیہ السلام اور اللہ اس کے رسول کا حکم زیادہ اہم ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, آپ خود پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جنتی مسلمانوں کی صفت بیان فرمائی. کیا بیان فرمایا؟ الآمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دیتے ہیں جنتی, والناہون عن المنکر, برائیوں سے روکتے ہیں, والحافظون لحدود اللہ, اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. آج آپ بتائیں, آج حکومتیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کتنا انتظام کرتی ہے, کروڑوں کا بجٹ پاس کرتی ہے تاکہ سرحد کے اوپر دشمن ترچھی نگاہ سے نہ دیکھ سکے, سرحد کی طرف کوئی پھٹکنے بھی نہ پائے. دنیا کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کروڑوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے, تو اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. میرا رب فرماتا والحافظون لحدود اللہ, جنت میں جانے والوں کی صفت یہ ہے, وہ اللہ کی سرحدوں پر ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا, اگر کوئی بندہ سرحد پہ ڈٹ کر کھڑا ہو جائے نا, اسے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کر, اور فرمایا کہ نیکی کا حکم دے, وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوف, نیکی کا حکم دے, وَنْہَا عَنِ الْمُنْکَر, برائی سے روک, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, اور جو بھی تجھے اس راستے میں مشکل آئے ان کو برداشت کر. تو پتا چلا کہ یہ برائی سے روکنا ایک ایسی چیز ہے, مشکل تو آئے گی, اس راستے کے اندر مشکل آئے گی. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, ایک دوسرے کو جو حق کی تلقین کرتے نا, نیکی کی دعوت دیتے, برائیوں سے روکتے, وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ, ان سے کہہ دو کہ وہ صبر کا دامن تھام کر کے رکھیں. اس لیے کہ نیکی کے کام میں اور برائی سے روکنے میں وہ مشکلیں تو آتی ہی ہیں. یہ ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو نماز کے لیے کہو نا, تو ہوگا کہ وہ چکنا گھڑا رہتا ہے, اس کے اوپر پانی گرا دو, پھسل کے نیچے چلا جاتا ہے, ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. لیکن اگر کوئی جو ہے شریعت کے خلاف کپڑا پہنا ہے, اس کو منع کرو, پھر وہ آپ کے مخالف ہو جائے گا. اگر کوئی جو ہے جوکروں کی طرف بال کٹا کر کے آیا ہے, اس کو آپ منع کرو, پھر وہ آپ کی طرف چہرہ اٹھا کر کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. یہ کچھ لوگوں کی حالت میں بیان کر رہا ہوں. آپ کسی کو شراب سے منع کرو, وہ آپ سے روزانہ ملتا تھا نا, ملنا ہی منع کر دے گا. اگر کوئی سود کھاتا ہے نا, آپ سود کے خلاف تقریر کر دو. ہمارے ایک دوست ہے امام صاحب, انہوں نے سود کے خلاف تقریر کی, تو وہاں کا صدر بہت بڑا سود خور تھا. انہوں نے کہا اس امام کو نکالو جو سود کے خلاف بولے, ایسے امام ان کو نہیں چاہیے. تو ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو اس معاملے کے اندر صبر کی بڑی ضرورت پڑتی ہے, صبر کی بڑی ضرورت پڑتی ہے. آج میں اگر مسجدوں کی مثالیں دوں نا, ایسی مثالیں سینکڑوں کی تعداد میں ہے. امام کو کیوں نکالا گیا؟ وہاں کا صدر, وہاں کا سیکرٹری ایک غلط کام کرتا تھا, امام نے اسی کے بارے میں تقریر کر دی, تو بس وہ آ گئے کہ امام نے ہمارے خلاف کیوں تقریر کر دی. تو ذمہ داری ہے علماء کی, لولا ینہاہم, رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کیوں نہیں منع کرتے نیک لوگ, علماء کیوں نہیں منع کرتے, یہ علماء کی ذمہ داری ہے. تو اگر علماء اپنی ذمہ داری نبھائیں تو تمہیں تو پھر ان کے ہاتھ چومنا چاہیے کہ انہیں مسجد سے باہر کر دینا چاہیے. اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ جب ایکشن ہوتا ہے نا, اس کا ریئیکشن اتنا خطرناک ہوتا ہے. اگر کہہ دو نا کہ وہابیوں سے دور رہو, یہ بھی تو بہت بڑی برائی ہے. اس سے جب منع کیا جاتا ہے نا, تو اس کے بعد میں عالم یہ ہوتا ہے, کہتے ہیں یہ مولانا صاحب فتنہ پرور ہے, یہ مولانا صاحب جھگڑا کرانے والا مولانا ہے. یعنی جو حق کی دعوت دے اور برائیوں سے منع کرے وہ فتنہ پرور.
اور جو جا کر کے بد مذہبوں سے بالکل تال میل رکھے وہ بہت بڑا مصلح ہے، بہت بڑا نیک آدمی ہے، اور پھر وہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اس راہ میں کتنی مشکلیں آتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، پہلا مسئلہ آیا تھا، کچھ لوگوں نے کہا تھا زکوٰۃ نہیں دیں گے، لوگوں نے کہا، آپ نے کہا میں ان سے جہاد کروں گا، لوگوں نے کہا نرمی کریں، آپ نے کیا فرمایا، کیا میں زندہ ہوں اور میری زندگی کے اندر لوگ شریعت کی یہ حالت کر دیں، دین کے اندر کمی پیدا کر دیں، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا بتایا، حالات اہم نہیں ہیں، دین اہم ہے۔ اور پھر جب میرے آقا علیہ السلام نے وصال سے پہلے ایک لشکر کو تیار کیا تھا، اس کو روانہ کرنا تھا، میرے آقا کا وصال ہو گیا، حضرت ابو بکر صدیق لشکر اسامہ کو روانہ کرنے لگے۔ حضرت عمر نے کہا حالات اچھے نہیں، ابھی روک لیں۔ کہا جس جھنڈے کو میرے آقا نے باندھ دیا ہے نا، ابو بکر اس جھنڈے کو اب نہیں اتار سکتا ہے، اگر کوئی میرے پاؤں کو نوچ کر کے درندے لے جائیں نا، لے جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ جائے گا، لشکر جائے گا، میرے آقا نے جھنڈا باندھا، اس کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے، اس کو میں روانہ کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا بتایا، سارا عرب اٹھ کھڑا ہوا ہے، حالات بہت خراب ہو گئے، لیکن سنو، حالات اہم نہیں ہے، اہم کیا ہے، اہم ہے دین اور شریعت، یہ اہم ہے۔ تو آج ملک کی سرحد کے لیے ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ رب کیا فرماتا ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی سرحدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب مت پھٹکنا، اور ایک جگہ فرمایا فلا تعتدوها، ان سرحدوں کو پامال مت کرنا۔ آج اللہ کی سرحدیں کتنی پامال ہو رہی ہیں، آج ہمارے ماتھے پہ شکن نہیں آ رہی، شریعت کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ میں تو یہاں پر جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے بارے میں کتنی بار کھل کے بول چکا، اور ایسے ایسے لوگ برائیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بتاؤ ایسا مشکل وقت آ گیا، میرے آقا نے جو فرمایا تھا بالکل صحیح فرمایا تھا۔ آج وہ لوگ جو بڑے نیک اور پارسا بنتے ہیں، ایک بندہ میرے پاس میں آیا اور مجھ سے آ کر کے کہہ رہا ہے کہ حضرت کل میرے بیٹے کا نکاح ہے، آپ نکاح پڑھائیں گے؟ میں نے کہا پڑھاؤں گا، بات کیا ہے؟ بولے وہ نکاح پڑھانے کے لیے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ دیوبندی کی لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں۔ یعنی یہ اتنی بے غیرتی بھی پیدا ہو گئی کہ بالکل ایک دم سینہ تان کے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ دیوبندی سے نکاح پڑھوا دیں گے کیا؟ اور ایسے ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ ہیں، اب میں ان کی کیا مثالیں دوں، لوگ جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنا ایک مائنڈ بنا لیا ہے کہ جو ہم چاہیں گے وہی کریں گے، ہمیں شریعت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی سرحدوں کو جو پامال کیا جائے گا نا تو پھر عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ اور آخر کے اندر میں وہ روایت آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس پڑھ کے دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا، تین طرح کے لوگ ہو گئے تھے، ایک شکار کرنے والے، دوسرے وہ لوگ تھے جو چپ چاپ تماشا دیکھنے والے، تیسرے وہ لوگ تھے جو ان کو برائی سے منع کرنے والے تھے۔ اس آیت کریمہ کو آپ سمجھ لیں، سن لیں اور جا کر کے اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں حالات کیوں خراب ہوئے ہیں۔ جو لوگ برائی میں مبتلا تھے، مچھلی منع کی گئی تھی سنیچر کے دن، پھر بھی شکار کر رہے تھے، تو تیسری قسم والے لوگوں نے سمجھانا شروع کیا گناہ کا کام ہے، مت کرو مت کرو۔ تو معلوم ہے جو دوسرے والے بیچ والے تھے، چپ چاپ تماشا دیکھنے والے، وہ کیا کہہ رہے تھے، ارے رہنے دو، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، ارے کیوں سمجھاتے ہو ان کو جن کو اللہ تعالیٰ یا تو ہلاک کرنے والا ہے یا بڑا عذاب دینے والا، کیوں سمجھاتے ہو؟ تو تیسرے لوگوں نے کیا کہا تھا، معذرتاً الی ربکم، ہم اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش کر سکیں، اللہ ہم نے تو سمجھا دیا تھا، یہ لوگ مانے نہیں تھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے مت سمجھاؤ مت سمجھاؤ، یہ کہہ رہے ہم لوگ مرتے دم تک سمجھائیں گے، ہماری ذمہ داری یہ سمجھانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، رب نے ارشاد فرمایا جو لوگ گناہ میں مبتلا تھے اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا، ان کو بھی بندر بنا دیا، اور جو لوگ خاموش تماشا دیکھ رہے تھے اللہ نے ان کو بھی برباد کر دیا، بے عذاب بئیس، سخت عذاب اللہ نے ان پر نازل کیا۔ اور کون بچ گیا، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اللہ فرماتا ہے جو برائی سے روک رہے تھے ان کو ہم نے بچا لیا، ان کو ہم نے بچا لیا۔ تو بچے گا کون؟ جو تماشا دیکھے گا وہ بھی نہیں بچے گا، اور جو گناہ کرے گا وہ بھی نہیں بچے گا، بچے گا وہی جو برائی کے خلاف ڈٹ کر کے کھڑا ہوگا، جو برائی کے خلاف سینہ تان کے کھڑا ہوگا، اور جو برائی کے لیے ہر وقت اپنے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا، وہی بندہ بچ پائے گا، ورنہ بچنا کسی کو نہیں ہے۔ عذاب جب آتا ہے تو عام اور خاص سب مبتلائی عذاب کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نجات انہی کو دیتا ہے جو لوگ حق کی راہ کے اندر تکلیفیں برداشت کر کے لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں۔ یہ تو میں نے قرآن و حدیث کے کچھ نصوص آپ کے سامنے رکھے، وقت چونکہ سمٹ گیا، ورنہ مجھے اپنی کچھ باتیں بھی یہاں پہ رکھنی تھی کہ آج جو ہمارا معاملہ ہو چکا ہے نا، اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو تو ہم گناہ سے روک سکتے ہیں نا،
अपनी बीवी को रोक सकते हैं, अपने छोटे भाई को रोक सकते हैं, अपने बराबर के दोस्त को रोक सकते हैं, हमारे मातहत जो लोग हैं उनको रोक सकते हैं। बुराइयां फैल रही हैं, गुनाह आम हो रहे हैं, रब की हदें तोड़ी जा रही है, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी डट करके लोग कर रहे हैं, लेकिन चंद लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोग तमाशाई बन करके या तो तमाशा देख रहे हैं या उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बल्कि 2 कदम आगे बढ़ करके बुराई वालों के साथ में डट के खड़े हैं और रोकने वालों के खिलाफ मांस खोल करके रखे हैं। हजरात मुकर्रम, हालात को बदलो। अगर यही हालात रहे तो मैंने वो हदीस पाक सुना दी ना, हजरत हुज़ैफा राज़दार रसूल हैं ये, इन्होंने कहा था जब लोग गुनाह करें और फिर कौम उनको गुनाहों से न रोके, अल्लाह सबको अज़ाब में मुब्तला करता है, उसके बाद में लोग दुआएं करते, दुआएं उनकी दुआएं भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता है। आज हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही हैं? हमने ये मनसब, ये फरीज़ा तर्क कर दिया है। आज हमें इस फर्ज को, इस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। और अगर किसी को मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है तो मेरा आका अलैहिस्सलाम सारी कायनात के सबसे बड़े हकीम, इतने साफ तौर पर मेरे आका ने समझा दिया कि कश्ती के अंदर कुछ लोग ऊपर बैठ जाएं, कुछ लोग नीचे बैठ जाएं, नीचे वालों को पानी चाहिए, मेरे आका फरमाते हैं ऊपर पानी लेने ना जाएं, नीचे कश्ती में सुराख करके पानी निकालना चाहें तो ऊपर वाले अगर कहेंगे कि निकालने तो ये तो नीचे निकाल रहे हैं ना, तो सब डूब जाएंगे। और अगर ऊपर वाले कहेंगे कि नहीं इनको रोको, इनको रोको, अगर इन्होंने नीचे सुराख किया तो ये डूबेंगे, हमको भी लेके डूबेंगे। तो मेरे आका ने बता दिया जैसे कोई कश्ती के अंदर सुराख करके नीचे से पानी लेना चाहे, अगर रोकोगे तो बच जाओगे, ऊपर वाले भी बचेंगे, नीचे वाले भी बचेंगे। और अगर नीचे वाले कहेंगे अरे वो जाने, उनका काम जाने, हम तो ऊपर हैं, तो फिर होगा ये कि नीचे वाले भी डूबेंगे और ऊपर वालों को ले करके डूबेंगे। आज वही हाल हो रहा है, सारी कौम डूबने के लिए समंदर के थपेड़ों के अंदर है, कोई बचाने वाला नजर नहीं आता। और जो बचाने के लिए आवाज उठाता है उसको लोग कहते हैं कि ये तो खाली डरावनी फिल्में दिखाते हैं, ये तो डरावने ख्वाब दिखाते हैं, ये तो खाली जो है वो हमारे दिलों को कमजोर करने वाली बातें करते हैं, ये तो ऐसी बातें करते हैं जो हमारी रातों को, नींदों को उड़ा देती हैं। हज़रात मुकर्रम, समझने की जरूरत है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा मनसब है, इसको हमने नहीं निभाया तो रब का अज़ाब आएगा। अल्लाह रब कदीर हमें अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, इस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ में जो है वो निभाने की तौफीक अता फरमाए। हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है, अमल करो तो तुम्हारा भला है।